السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں. ہوکائے کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. عدنان مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عدنان بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ناظرین، برکس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. 1 سے 2 پروگرام سے پہلے ہم نے برکس کے اوپر ایک بہت ہی میسو قسم کا آپ کو معلومات کا پورا ایک بنچ دیا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے برکس کے اندر، کن کن ممالک نے نیو ممبرشپ اپلائی کر دی ہے. اور میٹنگ ایک ہونی تھی، بہت امپورٹنٹ، بہت اہم میٹنگ تھی ان کی جو منعقد ہونی تھی، وہ ہو چکی ہے. اس کے بعد اب صورتحال کیا ہے، اسی کے اوپر آج ہم نے ایک اپڈیٹ دینے کے لیے آپ کو یہ پروگرام منعقد کیا ہے. عدنان بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عدنان بھائی، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس برکس کے حوالے سے؟ جی، تو جیسا کہ ہم نے بات پہلے کی تھی کہ تقریباً یہ جو 5 کنٹریز کا گروپ ہے، جی، اس میں 40 لوگوں نے یہ 40 ممالک نے اور اپلائی کیا تھا. اور نہیں، 40 ممالک نے یہ اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. 23 ممالک نے آفیشیلی اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ان 23 میں سے انہوں نے 6 کو انویٹیشن دیا. 6 کو دیا؟ 6 کو انویٹیشن دیا. تو اس میں بڑے بڑے نام ہیں. اس میں سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، UAE ہے، ایجپٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو 4 آپ کے جو مین آپ سمجھے مین اسٹریم کے مڈل ممالک ایسٹ ہیں. کے اندر مڈل جو ہے نا ایسٹ آپ کا یہ آ گیا. یعنی یہ آئل رچ کنٹریز ہیں. ایجپٹ کے علاوہ یہ آپ کو ایران، سعودی اور UAE. پھر ایجپٹ کی ایک الگ پاور ہے. بیسکلی یہ عرب ممالک میں جو ہے سب سے زیادہ آبادی والا ایک ملک ہے. اور ٹریڈیشنلی ان کی ایک ویلیو ہے. نائل وہاں پہ ہے. اور چلیں وہ ایک ہو گیا. پھر ایتھیوپیا ہے، وہ بھی اسی ریجن میں ہی ہے. پھر ایک انہوں نے ساؤتھ امریکہ سے کنٹری لی ہے، ارجنٹینا. اوکے، ٹھیک ہے. تو یہ برازیل، یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ. ہاں، تو برازیل ایک بڑی کنٹری ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر. دوسری بڑی کنٹری جو ہے ارجنٹینا ہے. تو انہوں نے یہ بیسکلی ان کو آفیشلی ایکسیپٹ کر انویٹیشن بھیجا. تو ان کی جو ممبرشپ ہے بیسکلی 1 جنوری سے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک یعنی ویسٹ کے لیے ایک یہ بہت ہی بڑا آپ کہہ رہے سیٹ بیک ہے، کیونکہ یہ سب کنٹریز جو ہیں ریسورس رچ کنٹریز ہیں. بالکل. اور ویسٹ ان کو بہت عرصے سے جو ہے نا اپنے جو لیکن اپنی پاور کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے. اور سعودی عربیہ، UAE اور ایران کو ایک ساتھ ایک گروپ میں ہونا، اٹس اے بگ ڈیل. بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی چیز ہے. تو یہ بیسکلی یہ آپ کو آنے والے دنوں کے بارے میں یہ پتہ چل جائے گا کہ جو اب جو پاور پلے ہے وہ بیسکلی اب ویسٹ سے نکل رہا ہے، شفٹ ہو رہا ہے. پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. بالکل پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. اور اس کا موسٹلی ایشیا کے اندر ہی آئے گا. اور اس میں UAE اور ایران اور سعودی دیر گونا بی میجر پلیئرس. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ نے جو US نے جو اپنی حکومت سپر پاور مینٹین کیا، وہ بیسکلی اسی بیس پہ کیا. انہوں نے آئل کو ہر جگہ سے کنٹرول کرنا ہے. ایگزیکٹلی. کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چائنا کے پاس آئل جائے، انڈیا کے پاس آئل جائے. اب جب وہ سعودی اور UAE اور ایران جو ہیں جو آئل رچ بیسکلی کنٹریز ہیں، وہ ایک ایسے معاہدے میں ہے جس میں انڈیا اور چائنا کو آپ ایکسیس دے رہے ہیں بیسکلی. ایگزیکٹلی. تو آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے کہ US جو ہے کبھی بھی نیچے جا سکتا ہے بیسکلی. US ڈالر جو ہے. ٹھیک ہے عدنان میں ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ US کبھی بھی نیچے جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی ہمارے اینڈ سے تشویشناک اس لیے ہے کہ پاکستان جی ظاہر ہے ایک طرح سے میں اب تھوڑا سا لفظ استعمال کر رہا ہوں، US کی کالونی بن چکا ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. IMF ہے یا پھر جو بھی چیزیں ہیں، جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے، یا ایک طرح سے بہت زیادہ امریکہ کا جو ہے نا وہ یہاں پر امپریشن بھی ہے، یہاں پر امریکہ رول بھی کرتا ہے. اور یہاں کا حکمران طبقہ جو ہے وہ وہاں سے ڈائریکٹ بہت سارے آرڈرز لے کر بھی چلتا ہے. اور IMF تو پورا آپ کا گورننس جو آپ کی پالیسی ہے وہ سیٹ کر کے دے رہی ہے اب آپ کو، اور آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. جو اس وقت حالات ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں. تو اگر بہت زیادہ ہم ڈیپ ڈگنگ کریں تو بہت ساری تاریں جو ہے وہ ڈائریکٹلی جڑ رہی ہوتی ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان صرف ابھی سے کالونی ایک طرح سے نہیں ہے. دیکھیں جو کالونی والا سسٹم تھا، جہاں پہ بھی ریسورسز زیادہ تھے، اور US کو ایسا لگا کہ اب تو میں وار جیت گیا ہوں، میں نے یورپینس کو بھی ایک طرح سے سبڈو کیا ہوا ہے، تو یہ سب انڈر دا تھم ہے. تو جن کالونیز جو کالونیز تھیں، برٹش کی، فرانس کی اور اٹلی کی اور اسپین کی اور پورتگل کی، ہر جگہ US نے اپنا جو ہے نا بیسکلی حصہ لینے کے لیے پہنچا ہے. تو پاکستان از نو ایکسیپشن.
پاکستان میں کیونکہ وہ برٹش ایک طرح سے یہاں پر لیڈرشپ تھی, برٹش لیڈرشپ یہاں سے جب چھوڑ کے گئی ہے, ہم سمجھتے 1947 میں چلے گئے, تو 1947 میں گئے نہیں تھے, بہت پہلے گئے تھے, اس سے پہلے وہ جا چکے تھے, لیکن وہ اصل میں وہ گئے ہی نہیں تھے کبھی بھی. بالکل بالکل, لیکن وہ ویسے بھی پاکستان کے اندر خاص طور پہ, ہم انڈیا کی اتنی بات کرتے ہیں, ویسے تو ہمیں انڈیپینڈنس آگے پیچھے ہی ملی ہے, 24 آورس کی ڈفرینس ہے, لیکن جو پاکستان کے اندر جو ان کی وہ تھی نا, آپ کہہ لیں کہ روٹس بہت زیادہ ڈیپ اور چھوڑ کے گئے تھے, وہ ایسا سیٹ اپ چھوڑ کے گئے تھے, اور وہ صرف انہوں نے ایسے ہی پاکستان میں نہیں کیا, انہوں نے بہت ساری کنٹریز میں ایسا کیا ہے. آئی مین جہاں پہ بھی انگلینڈ چھوڑ کے گیا تھا وہاں پر آپ ابھی بھی دیکھ لیں گے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, وہ اسی قسم کے مسئلے مسائل جو پاکستان میں آلموسٹ. تو انہوں نے ایسی چیزیں یہاں چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ یہ جو پاکستان کے حالات ہونے تھے یہ ہونے ہی ایسے ہی تھے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا وہ پیچھے لے کے جاؤں گا, کیونکہ ہم ایران از اے بگ تھنگ, کیونکہ ہمارا ایریا بھی ہے اسی میں, اور ایران میں انگلینڈ کی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹ تھا آئل کی وجہ سے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا ڈیموکریٹک لیڈر الیکٹ کیا 1950s میں, اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے یو ایس کو اپروچ کیا, یو ایس نے پہلے ان کو ڈینائی کر دیا, پھر دوسرے پریزیڈنٹ آئے, انہوں نے ان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے ساتھ دینے کے بعد برٹش کو بھی سائڈ میں کر دیا, خود بیٹھ گئے بیسکلی یو ایس. آپ اب آپ کا کام ہو گیا, اب ہم ہی اس کو ڈیل کریں, جو آپ کے انٹرسٹ ہے وہ ہم نے لے لیا, اب آپ جائیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر ان کے ریولیوشن آیا اور انہوں نے اس چیز کو چینج کیا, اور آلموسٹ 50 سال ہو گئے, وہ ابھی تک ان کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے. اور اب جا کے جو ہے نا ایران جو ہے وہ برکس کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنٹری, آئی مین سیکریفائس کیا, ہم نے وہ سیکریفائس نہیں کیا کبھی بھی, ہم نے نہیں کیا, ہم نے ایک دفعہ بھی سیکریفائس نہیں کیا. ہم نے ان کو انوائٹ کیا, نہ سے بیسکلی ان کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا ہے یہاں پہ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ پاکستان کی لائک ہسٹری میں دیکھیں, بہت جتنے بھی لیڈرز آئے وہ ویسٹ کو جو ہے نا بیسکلی ان کے انڈر ہی کام کر رہے تھے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک آدھ دکا آپ کے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہیں کیا, لیکن میجورٹی جو تھی, جیسے کوئی ایسا بندہ آتا تھا کہ جو ان کے انٹرسٹ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرتا تھا, وہ فوراً سے جو ہے نا یہاں پر اپنی چیزیں سیٹ کر کے اس بندے کو ہٹا دیتے تھے, اپنے بندے کو لاتے تھے. اور ابھی تک آج تک ہم یہی کر رہے ہیں. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کے ٹولز ہیں, وہ ان ٹولز کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, اور ان کا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ کسی طرح سے اس کنٹری کو اپنے انڈر رکھیں. دیکھیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو آپ کو بتاتی ہے وہ بتاتے ہیں جو یو ایس ان کو کہتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ان کا اصل تو باس یو ایس ہے. تو یو ایس اگر کہے گا کہ اس کنٹری کو ہم نے بالکل ختم کرنا ہے, تو وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ماسٹر جیسے اپنا ہاتھ ہلائے گا, جی, جو سامنے کھڑا ہوا بندر ہے اس نے تو اسی طرح ناچنا. بالکل. تو اب یہ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ انہوں نے, اور یہ آپ دیکھیں, آپ کا خیال میں اگر آئی ایم ایف چاہے اس ملک کو, اگر ان کو وہ سنسیئر ہیں کہ پاکستان کو ہم اس پرابلم سے اٹھائیں, وہ ان کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتی کہ بھائی آپ یہ اپنی چیزیں کم کریں, لیکن وہ ان کے اوپر پریشر کیوں نہیں ڈالتے, یا کسی بھی کنٹری میں سے پاکستان کی بات نہیں کرتے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہی نہیں. وہ جب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو رکھیں گے تبھی ہم ان سے جو کام ان سے نکلوانا ہے وہ نکلوائیں گے, ورنہ یہ ہمارے کس کام کے. ٹھیک ہے, یو ایس کے لیے کوئی منی پرنٹ کرنے والا, ہم نے پہلے بھی اس میں بات کی, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ یعنی وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ جو ان کا یہ منی پرنٹ والا ایشو ہے وہ کبھی ختم نہ ہو. بالکل. اور اس کے لیے پاکستان نے ہمیشہ یو ایس کا ساتھ دیا ہے, ہمیشہ, آلموسٹ ہر لیڈر نے اس چیز کو ان کا ساتھ دیا. اب یہ جو پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے عدنان بھائی, جی, یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اب چیلنج بن جائے گا کہ ایشیا کے اندر ہی اتنی بڑی چیز ہو رہی ہے, بن رہی ہے, اور یقیناً جی 2024 جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا چینج لے کر آئے گا. جو دنیا کی اکنامک جو پاور, سپر پاور بن کے یو ایس بیٹھا ہوا ہے, تو یہ تو چیزیں بہت زیادہ چینج ہونے جا رہی ہیں نا, اور ہو بھی ہماری پڑوس میں رہی ہیں, اور ہم اس کا بہت بڑا حصہ ہے. ریئلی اگر آپ ریئلی دیکھے جائیں, آپ دیکھ لیں انڈیا, چائنا ہمارے پڑوس میں ہی ہے نا, ایران بھی ہمارے پڑوس میں ہے. ہم اکیلے ہیں جو اس چیز کو روک رہے ہیں.
ایگزیکٹلی آپ ذرا یہ دیکھیں, یہی میں سوچ کر یہ پریشانی ہے کہ اب کیا ہوگا ہمارا. اب یہ ہمارے لیے یہ اس لیے ہمارے لیے کروشل ٹائم ہے, اس لیے ہمارے لیے کروشل ٹائم ہے, اور اس لیے ہماری لیڈرشپ جو ابھی یہ جو آپ کیوس دیکھ رہی ہیں جان بوجھ کے ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو پاکستان کے مفاد میں کام کرے. اگر کوئی پاکستان کے مفاد میں کام کرے گا تو اس ہمارے مفاد اور یو ایس کے مفاد ایک نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتے. نہیں تو کسی بھی طرح سے ایک نہیں ہو سکتے. ہاں, تو وہ ایک چیز ہے, ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس لیے جو ہماری ابھی کی صورتحال ہے, جو لیڈرشپ کرائسس اس کنٹری میں, وہ صرف اسی لیے کہ اس ملک کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو نہیں چاہتے, جو اپنے مفاد کو اوپر رکھ رہے ہیں اور ملک کے مفاد کو نیچے رکھ رہے ہیں, اور وہ اس وقت پاور میں ہے. اور جب تک وہ چیز چینج نہیں ہوگی نا, ہمارے ساتھ بھی چیزیں اچھی نہیں ہوں گی اور دنیا بھی ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. تو پاکستان از ویری کروشل. دین واٹ ڈو یو تھنک کہ ابھی جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے, یہ بہت بڑا موقع نہیں ہے عوام کے پاس؟ بالکل بہت بڑا موقع ہے, لیکن ان کو سمجھائے کون؟ آپ سمجھے, لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ دیکھیں, جب کسی پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ضروری یہ کہ آپ اس پرابلم کو صحیح طرح سے سمجھیں. ہم یہ صحیح سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہمارے اصل دوست اس ملک میں کون ہے اور دشمن کون ہے اس ملک میں, اور باہر بھی کون ہمارے اصل دوست ہیں اور کون ہمارے دشمن ہیں. ہم نے ابھی تک ہمیں اس بات کی ہی سمجھ میں نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ ہمارا رول اس پورے جو پچھلے 50-60 سال میں دنیا کے اندر ہوا, ہمارا رول کیسا تھا, ہماری وجہ ہم سے اس ایریا میں لوگ خوش کیوں نہیں ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں, ہمارے پاس تو مسلمان بھی ملک ہیں, ٹھیک ہے نا, چائنا ہے, یعنی ایران ہے, افغانستان ہے, انڈیا کے ساتھ ہمارے ویسے ٹریڈیشنل ایک وہ ہے, لیکن پھر بھی ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. لائک آئی مین کلچرلی ہم ان سے بہت کلوز ہیں ایک طرح سے, بالکل ہے. ادھر سے ہم ریلیجس وائز چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے ساتھ یہ جو کلیش کی صورتحال انہوں نے ہر وقت پیدا کی ہوتی ہے, اتنا کوئی ضرورت ہے. یہ بائی ڈیزائن ہے. یہ لائک ڈیفالٹ موڈ نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم پاکستانی اور انڈین کہیں کسی ملک میں باہر ملتے ہیں نا باہر, تو ہم بالکل, آپ کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کو دیکھ لیں, سب کو چھوڑیں, کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کو دیکھ لیں, یا پھر ہمارے آرٹسٹ جاتے ہیں ان کو دیکھ لیں, یا پھر ہمارے جو وزراء وغیرہ وہاں پر جو ایک ساتھ ملتے ہیں یہ لوگ, ان کو دیکھ لیں. جو پیچھے بیٹھ کے جو پرسے پردہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ منظر عام پر اس طرح ہوتی نہیں ہے. بالکل. اور یہ پیچھے بیٹھ کے کس طرح ہوتی ہیں وہ ہمیں سب کو پتہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ عوام کو بھی بہت حد تک پتہ ہے, اور یہ ٹھیک ہے. ڈریسنگ روم کے اندر آپ بیٹھ کے اگر جو ایک ساتھ کھانے کھاتے ہیں تو وہ آپ کا کلچرل بھی ایک چیزیں ساری ایک جیسی ہیں, ساری چیزیں پڑوسی ہیں, پھر ایک دوستانہ چیزیں اس طرح کی ہیں. میرا خیال ہے کہ کشمیر والی صورتحال بھی اتنی ابتر جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہے. آئی مین اس کی بہت ساری ڈائنامکس ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایشوز نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایشوز نہیں ہیں, ایشوز ہیں, لیکن وہ ریزالویبل ہیں. آئی مین اگر سنسیئرلی ہم چاہیں اس کو ریزالو کرنا ہے تو چاہتے ہی تو نہیں ہے ہمارے. لیکن وہ بات یہ ہے نا کہ یہ جو فالٹ لائنس ہیں, جو ہم فالٹ لائنس کہنا چاہے, وہ کشمیر ہو یا اسرائیل اور فلسطین کا ایشو ہے یا افریقہ میں کچھ ایشوز ہیں, یہ سب گورے بنا کے گئے تھے فالٹ لائنس جان بوجھ کے. تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اس کو جو نا ابھی تک ایکسپلائٹ ہوتے آئے, کہ ہم مزید چاہتے ہیں ہم ایکسپلائٹ ہوں. انڈیا نے اس پہ بہرحال بہت کام کیا ہے. نہیں بالکل, وہاں پر سینسیبل دیکھیں, وہ بات وہی ہے نا کہ انہوں نے اپنی عوام کو جو مین ایشو تھا, جیسے ہمارے جس کو مین ایشو کہتے ہیں, انہوں نے ادھر اس کو مین ایشو نہیں کرا. انہوں نے اپنی تعلیم پہ بہت فوکس کیا, ٹھیک ہے, اپنی قوم کو انہوں نے, کیونکہ ان کے پاس لیڈر ایسے آئے جو کسی کے غلام ایسینشلی نہیں تھے. کرپشن وہاں پہ بھی ایسی بات نہیں ہے, لیکن جب ملک کے مفاد کی بات آتی ہے نا, انہوں نے ملک کے مفاد کے لیے کام کیا, کسی اور ملک کے مفاد کے لیے کام نہیں کیا. یہ ہمارا بہت بڑا سب سے بڑا ڈفرینس یہی ہے. جی, نیشن بلڈنگ از سم تھنگ اور پرسنل بلڈنگ از سم تھنگ, ہے نا. ہمارے یہاں کرپشن تو یہاں پر ٹاپ لیول سے نیچے لیول تک ہے, ٹھیک ہے. انڈیا میں وہی بات ہے نا, چاہے وہاں پہ بھی ہے, بنگلہ دیش ہزاروں کروڑ کی کرپشن بھی وہاں پر ثابت ہوئی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جہاں پر جب نیشنل ویلیوز کی بات آتی ہے نا, جب کمپرومائز نہیں کرتے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن ہم نے تو ابھی تک یہی متعین نہیں کیا کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں کیا, یعنی کیا ریئلی جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہے وہی ہمارے لیڈرشپ کے نیشنل انٹرسٹ ہیں. لگتا نہیں ہے, ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا. بالکل. تو یہ ایک مین ڈفرینس ہے بٹوین ہمارے میں اور دوسرے ممالک میں. ایون ایران میں بھی, آئی مین ایران میں بھی جس قسم کی بھی لیڈرشپ ہے, وہاں پہ بھی کرپشن ہوتی ہے, مڈل ایسٹ میں ہوتی ہے, سعودی عربیہ جیسے کنٹریز میں
ہوئی ہے UAE میں, لیکن چائنا میں بھی ہوتی ہے, لیکن انہوں نے اس کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی کیسے ڈیل کرنا ہے. ہاں, کیونکہ جب بات وہی آتی ہے نا, جب اس کی بات آتی ہے کہ ہم یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے, اس پہ سب ایک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے US میں آپ دیکھ لیں کہ وہ 2 پارٹیز ہیں, ڈیموکریٹس ریپبلک, وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے. UK میں بھی اس طرح سے لیبر پارٹی, ٹوریز, ویسٹ. لیکن جب بات نیشنل انٹرسٹ کی آتی ہے, جو بھی چاہے وہ خراب بھی کیوں نہ ہو, اپنے لیے تو ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے نا, ہماری وہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہی بات ہے نا. اب میں اگر کشمیر کی بات کر رہا تھا, اگر تھوڑا سا پروگرام اگر ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا اور ٹائم لے لیتے ہیں. کشمیر کی جب میں بات کر رہا تھا, ہمارا ایک طرح کا نیشنل ایک مسئلہ ہے نا انڈیا کے ساتھ, اس کے اوپر اگر ہم جو ہے وہ بہت سنسیئر ہوں اپنے ملک سے, کشمیر کے لوگوں سے, تو پھر ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں, لیڈرشپ جو ہے ہماری, وہ سنسیئر ہو کے اس کے اوپر کام کرے نا. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ کچھ بھی ہے, اگر وہ ہمارا حصہ نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ان کو کسی نہ کسی طرح سے دنیا بھر کے جو قوانین ہیں, جو ورلڈ بینک ہے یا جو IMF ہے, اس کی باؤنڈری وہ چیزیں کر کے, یا پھر یونائٹڈ نیشنز ہے اس کے اندر جا کر وہ چیزیں اس طرح سے سیٹسفائی کر کے, اور ایک ایسی چیز سامنے لائی جا سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے پرسنلی کہ کشمیر کے عوام کو کم از کم ہم اس مسئلے کے اندر سے نکالیں. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے کبھی بھی اس کے اوپر کام کیا ہی نہیں سنسیئر ہو کے, ورنہ یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں, چاہے انڈیا جو بھی چاہتا, لیکن کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا تھا. بے شک, ہم تو عافیہ صدیقی والا مسئلہ نہیں حل کر پائے. بے شک, بے شک. تو یہ اس وقت میرا بھی یہی خیال ہے, آپ نے بھی ابھی یہی بات کی ہے کہ ہماری جو عوام ہے, اس وقت جو موقع ہے نا, پورے ملک کے اندر ایک مہنگائی کا طوفان ہے, اس پہ عوام بلبلا بھی رہی ہے, گھروں سے باہر بھی آ رہے ہیں. یہی موقع ہے اس وقت کہ وہ اس چیز کو انالائز کر لیں پوری قوم, اور ایک پیج کے اوپر آ جائے کہ اب ہم نے ان حکمرانوں کو برداشت نہیں کرنا کہ جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام کرے. بالکل صحیح بات ہے. یہی, اور یہ موقع جو ہے نا بار بار نہیں ملتے. اگر ہم نے اس کو ابھی اویل نہیں کیا تو آئندہ وی ڈونٹ نو کتنے دن بعد یہ اس طرح سے کوئی اپرچونیٹی آئے. پھر تو انڈیا پاکستان کا میچ ہی آئے گا, اس پہ اکٹھے ہوں گے, پھر ختم. نہیں, ہمیں واقعی میں آپ نے بالکل صحیح کہا, ہمیں ایز اے نیشن جو ہے نا یہ سوچنا ہے, اس چیز کا تعین ریلی کرنا ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, اور ہمیں اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہر حالت میں. اپنے اندر بھی ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو بیسکلی یہ چیز نہیں چاہتے ہیں, اور وہ ہمیں کسی اور سمت میں لے کے جانا چاہیے. ہمیں قرآن و سنت کی کو نظر میں رکھ کے سب سے بڑی چیز کہ وہ چیز کرنی چاہیے جو صرف پاکستان کے لیے نہیں صرف بہتر ہو, بلکہ عالم اسلام کے لیے, اور ویسے ہی یعنی دنیا کے اندر امن کے لیے جو ہے نا, وہ ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے. وہ ویلیو اس پاکستان کو ہمیں واپس لے کے آتا ہے جس پاکستان کے ڈر سے جو ہے نا انہوں نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کیا. بالکل, یہ سب سے بڑی بات ہے. وہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر اصل مسلمان ایسی لیڈرشپ میں آتے ہیں, ایسی کنٹری کے لیڈرشپ, دے کین چینج دا کورس آف ہسٹری, اور وہی ہمیں بیسیکلی. اور جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو اسی لیے پوری دنیا کے مسلمانوں نے اسلام کا قلعہ کہا تھا کہ یہ اگر یہاں سے کوئی چیز چل گئی نا, تو وہ پھر پوری امت کے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے عدنان بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت بھی دیا اور اتنی قیمتی معلومات شیئر کی ہمارے ناظرین کے ساتھ. ناظرین, یہ ہے تمام تر معلومات جو ہم نے برکس کے حوالے سے آپ تک پہنچائی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ یہ اس وقت جو حالات ہیں, اس وقت جو ملک کے اندر چل رہے ہیں, یہ موقع ہے, اور یہی سب سے زیادہ مناسب وقت ہے یہ کام کرنے کا کہ ہم سب مل کر انڈرسٹینڈ کر لیں, اور ایک ون یونٹ کے طور پہ ون پیج پر آئیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایسی لیڈرشپ کا, اب جو انتخابات کا عمل آتا ہے تو اس کے اندر ایسی لیڈرشپ کو سامنے لے کر آئیں کہ جو اس ملک کو ترقی کی راہ پر, حقیقی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے, نہ کہ صرف جھوٹے وعدے دعوے جو کچھ ہمیشہ چلتا رہا وہی ہو. اور سب سے امپورٹنٹ بات وہی ہے کہ قرآن و سنت کا جو نظام ہے وہ اس ملک کے اندر جب چلنا شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ مسائل اتنی تیزی سے حل ہونا شروع ہوں گے کہ آپ اور میں شاید اس حوالے سے ابھی تک سوچ بھی نہیں سکتے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. دس واز محمد صاحب اسلم سائننگ آف. اللہ حافظ.